اللہ کی طرف، آ جاؤ محمد رسول اللہ کی طرف، یہی تو دعوت ہے۔ اور اذان میں یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اللہ اکبر کی دعوت ہے، حی علی الصلاۃ نماز کی دعوت ہے، حی علی الفلاح کامیابی کی دعوت ہے نا بھائی؟ یہ دعوت ہے۔ تو ہم لوگوں کو جو یہ 5 وقت میں اللہ کے طرف سے منادی ندا کر کے آواز دیتا ہے آ جاؤ، لیکن ہم لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اب بتائیے، ہمارا ایک بچہ اچھا نہیں ہے، باپ چاہتا ہے میرا بیٹا اچھا ہو جائے، تو بیٹے کی اچھائی کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا ہے، میری اولاد اچھی ہے؟ باپ بلا بیٹا یہاں آ جاؤ، نہیں آ رہا ہے، دیکھتا ہوں، بیٹا آ جاؤ یہاں جلدی، کامیابی میں یہاں کامیابی آ جاؤ، دیکھتا آتا ہوں۔ تو یہ اچھا بیٹا ہے کیا؟ اچھا بیٹا ہے؟ بعد میں کیا کہے گا؟ 1 بار 2 بار 4 بار باپ بلایا، لاسٹ میں کیا بولتا ہے؟ رے بڑھنگا پیچا، 1 نمبر کا الو گدھا، پیچا بولے گا اس کو، کیا بولے گا اس کو؟ بولتا ہے نا، کیا بولے گا؟ پیچا ہی تو، جو سنتا ہی نہیں تو اس کو پیچا ہی تو بولتے ہیں، پیچا بولتے ہیں نا۔ اللہ کے منادی روز کہتے ہیں حی علی الصلاۃ آ جاؤ، جو نماز میں نہیں جاتا اللہ قیامت میں پوچھے گا او پیچا صاحب، پیچا ہی تو کہے گا اللہ، کیوں؟ کتنی بار آواز دیا اللہ اکبر، آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ جو نماز کی طرف نہیں آتا، اللہ کی قسم وہ پیچا ہی ہے، وہ پیچا ہے، وہ ہے نا پیچا۔ اللہ کہتا تمہارے کان میں کیا گھسا تھا؟ اللہ گرم گرم شیشہ پگھلا کر کان میں ڈالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، سب ہاتھ اٹھائیے کہ انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ اذان کی آواز سن کر موت تک مسجد میں روزانہ جائیں گے انشاءاللہ۔ جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے یہ۔ خالی سننے سے اصلاح نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، بغیر کیے نہیں ہوگا، ہے نا بھائی؟ ہاں، تو یہ تو ایک تمہیدی بات تھی۔ میں نے آیت پاک جو تلاوت کی ہے اور میں نے حدیث کے ہم نے جو 2 ٹکڑے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اس سلسلے میں بس مختصر طور پر 2-4 باتیں ہیں۔ بھائیو، ہر آدمی کا چاہتا ہے میں کامیاب بن جاؤں، اچھی زندگی مل جائے۔ کہاں سے ملے گی زندگی؟ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ اللہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل کیا ہے؟ گانا سننا، بولے بھائی گانا سننا نیک عمل ہے؟ ہاں بولتے ہیں، دیکھیے گانا سننا نیک عمل ہے، ٹی وی دیکھنا نیک عمل ہے، گالی دینا نیک عمل ہے کیا؟ حرام کھانا نیک عمل ہے جی، سود کھانا نیک عمل ہے، جھوٹ بولنا نیک عمل ہے کیا جی؟ غیبت کرنا نیک عمل ہے، سیریل دیکھنا نیک عمل ہے، کھیل میں وقت برباد کرنا نیک عمل ہے۔ جب یہ نیک عمل نہیں ہے تو من عمل صالحا میں داخل نہیں ہے۔ اور اللہ کیا فرمایا؟ نیک عمل میں جاوے گا، نماز، روزہ، تلاوت، تسبیح، استغفار، توبہ، ذکر، فکر، تعلیم، جیت، گشت، دعوت و تبلیغ میں جب جڑ جائیں گے، اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، آگے کیا فرمائے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک وعدہ فرما رہا ہے ہم اس کو اچھا بنائیں گے، ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے۔ اور پھر آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرما رہے میں کیا دوں گا، کتنا بدلہ دوں گا، کتنا حسن بدلہ دوں گا، وہ تو پتہ چل جائے گا، عمل کرنے والوں کو پتہ چلے گا۔ لیکن بھائیو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کو ہم اچھی زندگی دیں گے، اور اچھی زندگی کا نام ہی ہے اصلاح معاشرہ۔ بنائیں گے اچھی زندگی، بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھی زندگی کا ایک گوشہ میں صرف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز کے بغیر تو گزارا ہے یہ نہیں ہے بھائی، نماز کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے بے نمازی کا کوئی بھی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہی نہیں ہے۔
گیا بھینس پانی میں، کہا میں تو بہت کئی پیسہ خرچ کرتا ہوں، میں تو بہت خیرات کرتا ہوں، میں تو بہت نیک کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ تیرے نیک اعمال کو اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن یہاں میرے آقا نے کسوٹی بتا دیا، بے نمازی کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. نماز ہی اصل کسوٹی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے خادم الخاص میں سے تھے. فرما رہے 10 سال میں نے خدمت کیا. ایک دن فرما رہے ہیں، اور ایک صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے خادم میں سے، ایک مرتبہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت میں میرے آقا جب اٹھے ہیں تو حضرت ربی تولیہ اور مصلی یہ لے کر کے، کھٹلی لے کر کے، لوٹا لے کر کے کھڑے ہیں. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارے تو اتنی دیر تک، اتنی دیر رات میں تو یہاں کھڑا ہے. میرے آقا خوش ہو کر فرمایا کہ اے ربی، تو جو مانگے گا آج میں وہ دلا دوں گا، دوں گا. آج تو مانگ، کیا مانگتا ہے مانگ. میرے آقا خوش ہو کر، ربی تو کیا مانگتا ہے؟ جی دیکھیں یہاں پر کیا مانگتا ہے. لیکن میرے آقا جو بھی دیں گے اللہ کی قسم میرے اللہ کے دیے بغیر نہیں دے سکتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے آقا کبھی بھی کچھ نہیں بولے. قرآن کہتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوگی اس وقت تک میرے آقا بولتے بھی نہیں تھے. جی بہت سے واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں. خیر، حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے جس طرح میں آپ کا خادم بنا ہوں، مجھے جنت میں بھی آپ اپنا خادم بنا لیجئے، یہی میری طلب ہے. یا رسول اللہ، مجھے اپنا خادم جنت میں بنا لیجئے. اللہ اکبر. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت اعنی علی بکثرت السجود. اے ربی، انت اعنی، تو میری مدد کریو، علی بکثرت السجود، کثرت سجود سے مدد کیجو. کیا مطلب؟ ان تنصر اللہ ینصرکم. جی اگر تم میری مدد کرو گے، یعنی نمازوں کی پابندی کرو گے، تو نماز ہی کے ذریعے سے میں قریب بلا سکتا ہوں. بے نمازی کو کبھی قریب بلا ہی نہیں سکتا، خادم بنا ہی نہیں سکتا. تو میری مدد کر. تو اگر نماز کا پابند ہوگا تو یہی تیرے لیے ذریعہ بنے گا. میں راستہ کھولوں گا اللہ سے مانگ کر کہ تجھے جنت میں اپنا خادم بنا لوں گا. معلوم کیا ہوا بھائیو؟ بے نمازی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج سے پکا وعدہ انشاءاللہ سب با نمازی ہوں گے انشاءاللہ. جی چونکہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کی خوراک، مسجد کی غذا، مسجد کا کھانا پینا کیا ہے؟ نمازی تو ہے. جب مسجد کے نام پر جلسہ ہے تو مسجد والا بن جائے، ہم لوگ مسجد والے بن جائے، مسجد کا کام کرنے والے بن جائے. خدا کی قسم مسجد اللہ بنائے گا. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہم لوگ کیا بنائیں گے؟ اللہ ایک بندے کو کھڑا کرے گا، مسجد مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم لوگ مسجد والے بنے انشاءاللہ، اللہ ہمارے سے کام لے لے گا انشاءاللہ، اللہ کام لے گا انشاءاللہ. تو بھائیو، بات کہہ رہا تھا کہ اچھے بننے کا ایک چھوٹا سا شوشہ کیا ہے؟ سب سے اچھا انسان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف. ہاں یہیں پر پھنس جاتے ہیں ہم لوگ. یہیں پر ہے نمازی لیکن اخلاق ایسا ہے. بہت سے آدمی کہتے ہیں تین مرتبہ حج کرے ہوئے بلے حاجی صاحب بلے ہے نا، حاجی صاحب کی پاجی صاحب یہاں الٹے پلٹے بولتا ہے. کیوں؟ اخلاق بگڑے ہوئے ہیں. ان کی زبان سے، ہاتھ سے ماحول پریشان ہے، سماج پریشان ہے. جی نماز پڑھ رہا ہے لیکن سماج اس سے پریشان ہے نمازی. ہاں وہ نماز کام آنے والی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت میں جب نام اعمال کا وزن ہوگا، جب نام اعمال تولا جائے گا، تو سب سے زیادہ بھاری اور وزنی جو عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ اچھے اخلاق کا ہوگا، نماز کا نہیں ہوگا. ہاں اچھے اخلاق کا ہوگا. اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہ اس کی ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، نہ پہنچنی چاہیے. اللہ اکبر.
آج ہم لوگ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارے ماں باپوں کو کتنی ہم لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج کا معاشرہ کہہ رہا ہوں، آج کے معاشرے کا حال، اللہ کی قسم میرے بھائیوں ایک بات سن لو، اگر آپ سے آپ کا استاد ناراض ہے اتنا نقصان نہیں ہوگا، آپ سے اگر آپ کا سماج میں کوئی ناراض ہے اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ اللہ کی قسم تمام پیروں میں سب سے بڑا پیر ماں باپ ہے، تمام شیخ میں، تمام شیوخ میں سب سے بڑا شیخ کون ہے؟ ماں باپ ہے، ہاں ماں باپ ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے جی تو اللہ سے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ موسیٰ آج سنبھل کر آئیو ذرا، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر آئیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ آج تک تو آپ نے کبھی نہیں فرمایا سنبھل کے آئیو، آج بول رہے ہیں سنبھل کر آئیو، کبھی تو نہیں بولے، اتنے دن سے آ رہے ہیں۔ کہا سنو کل تمہاری ماں انتقال کر گئی ہے، اب تک سنبھالنے والی ان کی دعا تھی، اب دعا کرنے والی نہیں رہی، اب سنبھل کر آئیو، ٹھوکر لگ سکتی ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہے ہو، اس وقت تک ماں کی دعا کا سہارا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ ماں کی دعا بہت بڑا ایٹم بم ہے، ہاں ماں کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بارگاہ خداوندی میں، میرے اللہ میرا جنت میں جو ساتھی ہوگا مجھے دنیا میں دکھا دیجئے نا، اسے جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا مجھے دکھا دیجئے۔ کہا اچھا اے موسیٰ جاؤ، اے فلاں بازار میں جاؤ، فلاں شہر میں فلاں بازار میں جاؤ، اور اس بازار میں جہاں پر گوشت کی دکانیں ہیں سب سے آخر کی جو دکان ہے وہی تیرا جنت کا ساتھی دوست ہے، جا دیکھ کر آ جا۔ بھاگتا ہوا گیا، اس شہر میں پہنچا، مارکیٹ پہنچا، دیکھا ایک جگہ لاش دکان میں، چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس کو معلوم بھی نہیں دکاندار کو یہ کہ موسیٰ نبی علیہ السلام ہے، ان کو معلوم نہیں تھا جی، دور شہر میں تھا جی۔ کہہ رہے کہ وہ دکان کے قریب کھڑا رہا، لیکن دیکھا کہ جتنے بھی خریدنے والے لوگ آ رہے ہیں، جتنے بھی خریدنے والے لوگ آ رہے ہیں سب سے جھگڑتا ہے، لینا ہو لو نا، جاؤ یہاں سے، کیا یہ چنتا ہے وہ چنتا ہے، ہر ایک سے سخت کلامی، ہر ایک سے اس کا کلام بہت سخت قسم کا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں کیا جلالی، میرا دوست تو مجھ سے بڑا جلالی ہے، میں تو کیا جلالی، مجھ سے بھی زیادہ غصہ باز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تھپڑ مارے تھے، یہ قبطی کو تو آنکھ ہی نکل گئی ان کی ہی، اور موت ہی واقع ہو گئی ہے جی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے، میری روح قبض کرنے آئے، ایک ہی تھپڑ مارا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھیں نکال دیا، بہت جلالی۔ کہتا میرا دوست بھی تو کم جلالی نہیں یار، ہر ایک سے جھگڑتا ہے، یہی میرا دوست ہے جنت میں۔ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ۔ شام ہو گئی، دکان بند کر کے اب جا رہا ہے، ان کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلو دوست کا گھر بھی دیکھ لیں، دکان تو دیکھ لیا اب گھر بھی دیکھ لیں۔ جب گھر پہنچا تو پیچھے پیچھے یہ بھی، آپ کون ہے؟ کہ میں آپ کے گھر کا مہمان، میں آج مہمان رہوں گا۔ کہ آئیے آئیے جناب، حضرت کہاں سے آئے گا؟ بہت دور سے آیا میں۔ کہا کہ میرے گھر میں آج یہی قیام، کہا یہی قیام کریں گے۔ کہا اللہ بیٹھیے، چلیے بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں جی، بیٹھے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وضو کر کے اپنا جو عبادت جو اعمال کرنے تھے کیے، تو کہنے لگے جی مہمان آپ تو آئے ہمارے یہاں، یہ بتائیے آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے یا پہلے کھا لیں گے؟ آپ پہلے بولیے، آپ پہلے کھائیں گے میرے ساتھ کھائیں گے؟ کہا کہ میں آج آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گا، میں آپ ہی کے گھر آیا، آپ ہی کے ساتھ آیا ہوں، میں آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گا۔ کہا پھر رکیے تھوڑی دیر میرے، اگر میرے ساتھ کھائیں گے تو دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، جلدی سے روٹی بنایا، گوشت لایا تھا، گوشت بنایا، روٹی بنایا۔ روٹی بنانے کے بعد کمرے میں گھسا، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ دیکھا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، بالکل کہتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو اٹھایا، ان کا منہ دھو کر کے، کون وہ قصائی کہتے ہیں، منہ دھو کر کے صاف کر کے گود میں لے کر کے اور
کہتے روٹی کا ٹکڑا لے کر منہ میں دیا، منہ سے چبا کر کے اس ماں، بوڑھی ماں کو جس کی کے دانت بھی نہیں تھے بالکل، کہ اس بوڑھی ماں کو وہ قصائی کھلا رہا ہے، چبا چبا کے کھلا رہا ہے۔ تو اس وقت اس کی ماں اخیر میں جب منہ صاف کر کے، تو اس کی ماں کہہ رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا دوست بنا دیجیو۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے دوست کہاں سے دوستی ملی ہے، کہ دوستی کہاں سے آئی ہے ہماری دوستی، جی سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد جو ہے سمجھ گئے کہ ماں بار بار دعا کر رہی، ہاتھ اٹھا کر اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ نبی علیہ السلام کا جنت میں دوست بنا دیجئے، اللہ ان کو ساتھی بنا دیجئے۔ جی اس کے بعد جو ہے کھانا اونا کھانے کے بعد پھر کہا اچھا ماں کو سلا دیا، یہ دونوں کھانے بیٹھے، کھانے اب تعارف ہو رہا ہے، تعارف ہو رہا ہے، جی تعارف کے بعد کہہ رہا ہے میرے دوست سن، میرا نام موسیٰ ہے، تو میرا جنت کا ساتھی ہے۔ ارے آپ ہی موسیٰ ہے، میری ماں ہر دن بولتی ہے موسیٰ موسیٰ، آپ ہی ہے کیا؟ کہ تیری ماں کی دعا کا صدقہ ہے کہ تو میرے جنت میرا ساتھی بنے گا۔ معلوم ہوا کیا؟ معلوم ہوا ماں کا دل دکھانے سے جنت بھی نہیں ملے گی۔ کسی کسی نیک انسان اور نیک ولی اور اللہ والوں کے اور نبیوں کی صحبت بھی سے محروم کر دے گا اللہ جنت میں۔ اسی لیے ہم لوگ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ وہاں سے شروع کیجئے، پہلے ماں باپ کو تکلیف دینا چھوڑیے، پھر آگے سماج کو بھی تکلیف نہیں دیں گے، پھر اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، چاہے ہمارا مسلم بھائی رہے یا غیر مسلم بھائی رہے، اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، ان کو تکلیف نہ دیا جائے، کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو کامل مسلمان اور یہی ہے اصلاح معاشرہ۔